محمد ہے اور جامعہ سعید آباد احیاء العلوم مدرسے میں نے پڑھا ہے، اور یہاں پر تقریباً 7-8 سال سے میں نائب خطیب کے عہدے پر کام کر رہا ہوں اور مدرسے میں ناظم اعلیٰ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ہماری یہ مسجد تقریباً 20-30 سال سے باقاعدہ تعمیر شدہ ہے اور اس میں ہم دین و سنت، قرآن و سنت کی روشنی میں کام کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد پورے عالم اسلام میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی یہ روشنی پہنچانا، چاہے وہ مساجد اور ممبر کی صورت میں ہو یا مدارس کی صورت میں ہو۔ اس جمعے کا جو ٹاپک ہے ہمارا قرآن و سنت ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے۔ پھر ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ وہ گھڑی بہت مختصر ہوتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے اور نہ اللہ پاک کسی سے جنے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا، اور یہ اللہ پاک کی قدرتوں سے بھی ظاہر ہے کہ اللہ پاک کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں۔ آج اس جدید دور میں سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ دہریت بھی اس بات کی قائل ہو گئی ہے کہ واقعی اتنا بڑا نظام، پہاڑوں اور زمینوں کا یہ نظام، آسمان کے اتنے بڑے چھت کا یہ نظام اگر چلانے والا کوئی ہے تو ایک وحدہ لا شریک کی ذات ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے اور باقاعدہ آپ کا تجربہ ہے، اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سال ہر سال، ہزار ہا سال سے یہ نظام جس ہم آہنگی اور ربط اور خوبی کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ کے اندر کا یہ ضمیر یہ اعلان کرتی ہے کہ اس دنیا میں ایک ذات ایسی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی۔ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرکزہ، اس کے ساتھ ایک دہری نے مناظرہ رکھا کہ اللہ کی ذات پر بات کریں گے، سارے لوگ جمع ہیں، دہری بھی آ گیا، امام ابو حنیفہ بھی تک تشریف نہیں لائے، تھوڑے سے دیر سے آئے تو امام صاحب سے دہری نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں کر دی، آپ دیر سے کیوں آئے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں جب یہاں آنے لگا تو دریا کے کنارے میں جب میں آیا تو مجھے کوئی کشتی نظر نہیں آئی، کوئی ناخدا موجود نہیں تھا جو مجھے یہاں تک پہنچاتا، تو خود بخود باقاعدہ درخت کٹ گئے، درختوں کے تنے یہاں آئے اور کٹے ہوئے معلوم ہوئے، خود بخود اس سے کشتی بنی اور خود بخود وہ مسافروں کے پاس جانے لگی اور مسافروں کو بٹھانے لگی، مجھے بھی بٹھایا اور میں یہاں آ گیا، پہنچ گیا۔ امام صاحب نے فرمایا، دہری نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹے، خود بنے، کشتی بنے، مسافروں کے پاس جائے اور وہاں سے مسافروں کو اٹھائے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔
امام صاحب نے فرمایا تیری عقل پر مات کیا کیسے نہیں ہو سکتا؟ ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، دہری نکاح نہیں بن سکتی۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا تو تیری عقل کہاں گئی اس میں کہ اتنے بڑے پہاڑ کس نے بنائے جو زمین کو ٹھلنے کا کام اور ہل نہ جلنے کا کام دیتی ہے، اور اتنے بڑے آسمان کو آپ نہیں دیکھتے کہ اتنا بڑا آسمان کڑا ہے، اور زمین کو آپ نہیں دیکھتے کہ زمین میں نباتات، حیوانات اور حشرات اس کو خوراک کون دے رہے ہیں،